بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج کا ولاگ سکھ بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، اور نریندر مودی اینڈ کمپنی نے جو سکھ برادری کے اوپر ظلم کیا اس پہ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سکھ قوم بھارتی پنجاب کو بھارت سے علیحدہ کر کے آزاد سکھ ملک بنانے کی تحریک پر ایک طویل عرصے سے جدوجہد کر رہی ہے۔ جب ہندو اور مسلمان الگ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، تب سکھوں نے بھی اپنی حق خداویت اور آزاد مملکت کے لیے آواز بلند کی، مگر سکھ دشمنوں کے جھوٹے وعدوں اور سازشوں کا شکار ہو گئے۔ بھارتی لیڈر جواہر لال نہرو نے سکھوں کو اپنے جال میں پھنسایا، ان کو یہ اعتماد دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا سکھ برادری آزاد مملکت کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، اور وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی بھارت آزاد ہوگا اسی روز سے سکھوں کو ان کے دیش میں مکمل طور پر آزادی حاصل ہوگی۔ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، وہ خود کو بطور ایک آزاد قوم تصور کر سکتے ہیں۔ دشمنوں کی میٹھی زبان کا شکار ہو کر انہوں نے جیسے انجانے میں اپنے جذبات پر دشمنوں کو خنجر کھونپنے کی اجازت دے دی، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ یہاں پر یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں مسلم سکھ اور ہندوؤں نے اپنے اپنے طریقے سے سر توڑ کوشش کی، مگر آزادی کے بعد بھارت سکھوں سے کیے گئے اپنے وعدوں سے مکر گیا۔ جب بھارت اپنے وعدوں سے مکر گیا تب سکھ برادری میں غم و غصے کی لہر دوڑی، اور انہوں نے بھارتی پنجاب کو بھارت سے علیحدہ کر کے آزاد سکھ ملک بنانے کی تحریک پر جدوجہد شروع کی۔ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک مدت سے ظلم و جبر کا شکار ہونے والی یہ سکھ قوم در حقیقت ایک امن پسند قوم ہے، کیونکہ سکھ ہونے کی شرائط میں ایک شرط ظلم سے باز رہنا اور نیک لوگوں کی عزت کرنا ہے۔ ماضی میں خالصتان تحریک کے حوالے سے ہونے والے 12 سالہ طویل پرتشدد واقعات میں ہزاروں بے گناہ افراد جان کی بازی ہار گئے، جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں خالصتان کے سرگرم کارکنان پر اپنی نظریں مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ بے شمار سرگرم کارکنان غائب ہو چکے ہیں۔ خفیہ ایجنسی را انہیں ورگلانے، ان کی مقصد سے توجہ ہٹانے، ان پر تشدد کر کے انہیں بلیک میل کرنے کا کام کر رہی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے غائب ہونے والے کئی بے گناہوں کو موت کی نیند بھی سلا دیا گیا ہو۔ بھارت کو بھی بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بھی مظلوموں کے جذبات حریت کو کم نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال جنوری کو ایک واقعہ منظر عام پہ آیا۔ اس روز سکھ کسانوں نے نہایت ہی ہمت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف دشمن کو للکارا بلکہ دلی کے لال قلعے پر چڑھ کر بھارتی پرچم اتار پھینکا اور اس کی جگہ اپنا خالصہ پرچم لہرایا۔ یہ ایک تاریخی دلیر عمل تھا جس کے بعد خالصتان تحریک میں یکایک تحریک پیدا ہوئی۔ خالصتان کی تحریک کے لیے جب کسی نے بھی آواز بلند کی یا کرنے کی کوشش کی، بھارتی سرکار نے نہایت ہی بے دردی سے اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ یہاں پر حال ہی میں قتل ہونے والے بھارتی پنجاب کے معروف گلوکار سدھو موسے والا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سدھو موسے والا کی زندگی پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے تو وہ مظلوم کی آواز تھے۔ اپنے حق خداویت اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کے جذبے کو بیدار کیا۔
انہوں نے کئی بار دشمن کو للکارا۔ سدھو موسے والا نے پنجاب کو اپنی دھرتی ماں سمجھتے تھے، جس کا اندازہ ان کے گانوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہیں اپنی دھرتی ماں سے کس قدر محبت تھی۔ موسے والا کے ایک پنجابی گانے کے چند الفاظ کچھ ایسے تھے: یہ میرے بزرگوں کا پنجاب ہے، کوئی کشمیر نہیں جسے دبا لوگے تم۔ سدھو موسے والا کے گانے دنیا بھر میں مقبول تھے۔ وہ جس طریقے سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، سرعام دشمن کو للکارتے تھے، دنیا بھر میں دشمن کے جعلی پروپیگنڈے کو بے نقاب کر کے ان کا اصل چہرہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ وہ دشمن کے لیے ناقابل برداشت تھا، یہی وجہ ان کی موت کا سبب بنی۔ سدھو موسے والا کو قتل کرنے سے ایک روز قبل ہی ریاستی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی ہٹائی گئی تھی۔ سدھو موسے والا کی مقبولیت اس امر کی علامت ہے کہ بھارت اب خالصتان تحریک کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بہت جلد سکھ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ پنجاب میں خالصتان نواز سکھ کارکنوں کے خلاف نریندر مودی حکومت کے کریک ڈاؤن کے دوران خالصتان ریفرنڈم کے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو پنجاب میں غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا جاتا رہا۔ بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے دوران پنجاب میں انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند رہا اور مودی حکومت سکھ کارکنوں سمیت خواتین اور بچوں کو بھی حراست میں لیتی رہی۔ 1984 میں آپریشن بلو سٹار کے بعد سے سکھوں کا واحد مقصد خالصتان کا قیام ہے۔ عالمی سطح پر خالصتان ریفرنڈم مہم پنجاب میں خالصتان ریفرنڈم کرانے کی سمت میں ایک قدم ہے۔ لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن پر خالصتان پرچم لہرانے کی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب آسٹریلیا میں خالصتان ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں 11,000 سکھوں نے ووٹ دیا۔ آسٹریلیا کے سکھوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہندوستانی سائبر سیکیورٹی کے کرائے کے حملوں کی ایک بڑی لہر کے درمیان برسبن کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں آسٹریلیا میں خالصتان ریفرنڈم ووٹنگ کو روکنے کے لیے ہندوستانی وزیر اعظم کی کوششوں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ خالصتان کے حامی علیحدگی پسند گروپ جس نے ریفرنڈم ووٹنگ کا اہتمام کیا، ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ بند سائبر حملے میں ہندوستانی ریاست کے حمایت یافتہ ہیکرز ملوث ہیں۔ برسبن میں خالصتان ریفرنڈم ووٹنگ سینٹر شہید بھائی ہرمیت سنگھ بوال اور شہید بی بی بلجندر کور کو وقف کیا گیا، جنہیں ہریانہ میں بھارتی پولیس فورسز نے 5 دسمبر 1992 کو ان کے 9 ماہ کے بیٹے پوتر سنگھ سمیت بم دھماکے میں قتل کر دیا تھا۔ خالصتان نواز رہنما امرت پال سنگھ کو پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن پولیس اس دعوے کی تردید کر رہی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پولیس امرت پال سنگھ کو جعلی انکاؤنٹر میں قتل کرنا چاہتی ہے۔ سکھوں نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 21 کا حوالہ دیتے ہوئے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں ایک فوجداری رٹ پٹیشن دائر کر دی ہے جو زندگی کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔ اگرچہ مناسب عدالتی طریقہ کار پر عمل کیے بغیر پولیس کسی کو نہیں مار سکتی، مگر بھارتی فورسز کا آزادی پسندوں کو ماورائے عدالت فرضی جھڑپوں میں قتل کرنے کا ایک مشغلہ ہے۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ امرت پال سنگھ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اسے شاہ کوٹ پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے، لیکن پولیس نے اسے مقررہ 24 گھنٹے کی مدت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ سکھ آزادی پسند آسٹریلیا کے شہر برسبن میں خالصتان ریفرنڈم کو بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، جس نے بھارتی حکمرانوں کے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ تاہم خالصتان ریفرنڈم ووٹنگ شروع ہونے سے 30 منٹ کے اندر ایک بڑا سائبر سیکیورٹی حملہ کیا گیا۔ سائبر حملہ شروع ہونے سے پورا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کریش ہو گیا۔ خالصتان کے حامی علیحدگی پسند گروپ سکھ فار جسٹس جو ووٹنگ کے منتظمین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حملہ منصوبہ بندی اور اچھی طرح سے مربوط تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سائبر حملے کے پیچھے بھارتی سرکاری ایجنسیوں کا ہاتھ تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب خالصتان ریفرنڈم کی ووٹنگ پر حملہ کیا گیا۔ پہلے بھی کوششیں کی گئی تھیں، لیکن آئی ٹی ٹیم اور سیکیورٹی ماہرین نے سسٹم کو بحال کر دیا۔
بھارتی ریاست پنجاب میں وائرس پنجاب دے نامی تنظیم کے سربراہ امرت پال سنگھ کی تلاش میں پولیس کارروائی کے خلاف خالصتان تحریک کے حامیوں نے اتوار کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بھارت مخالف اور خالصتان کی حمایت میں نعرے لگائے۔ اس دوران بھارت کا قومی پرچم اتار کر خالصتان کا پرچم بھی لہرایا گیا۔ خالصتانی حامیوں نے بدھ کو بھی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے عمارت کے داخلی دروازے پر پانی کی بوتلیں اور دھواں چھوڑنے والی اشیاء بھی پھینکیں۔ یہ مظاہرہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ مقامی پولیس نے ہائی کمیشن کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ بھارت نے ہائی کمیشن کے باہر ہونے والے احتجاج پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نئی دلی میں برطانوی ہائی کمیشن اور برطانوی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ کے باہر سیکیورٹی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، تاہم اس بارے میں حکومت کی جانب سے کوئی واضح بیان نہیں آیا۔ نئی دلی میں برطانوی ہائی کمیشن میں سینئر ترین سفارتکار کو اتوار کی شب میں وزارت خارجہ میں طلب کر کے اس واقعے پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا اور ہائی کمیشن کے باہر سیکیورٹی کے مکمل فقدان اور خالصتان حامیوں کے ہائی کمیشن کے احاطے میں داخل ہونے پر وضاحت بھی طلب کی گئی تھی۔ اس بارے میں برطانوی سفارتکار کو وینا کنونشن کے تحت برطانیہ کو اس کی ذمہ داریوں کی یاد دلائی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا، بھارت کو برطانیہ میں بھارتی سفارت خانے اور عملے کی سیکیورٹی کے بارے میں وہاں کی حکومت کی بے حسی ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، اب وہ دن دور نہیں جس دن سکھ برادری مودی کے ظلم سے آزاد ہو جائے گی اور بہت جلد خالصتان مارز وجود میں آئے گا جس کے اندر سکھ برادری آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔